یہ بڑی پہچان ہے جب وہ خواب میں آتے ہیں، جہاں سو گے وہ معطر ہو، جہاں سو۔ اور دوسری نشانی صوفیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جس دن حضور کو خواب میں دیکھو گے اس دن آپ کے منہ سے بدبو نہیں ہے، اس دن نہیں ہے، کیونکہ یار آ گئے خواب، تو منہ کا مزہ بھی خراب نہیں ہو۔ اور بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان پہ عبور تھا، بڑی صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی، شاعر بھی تھے اور قادر الکلام شاعر تھے۔ چھوڑ دو تو اس کو، بات اختتام پہ چل رہی ہے، چین سے سن لو۔ جب محبوب کا ذکر ہو سب سراپا کان بن جائیں، سب انتظامات چھوڑ دیں، انتظامیہ بھی بیٹھے، آپ کو بھی ضرورت ہے ذکر رسول کی۔ یہ وہ ذکر ہے مشک کی طرح، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو اٹھتی جائے، کام کی بات ہے۔ بڑے شاعر تھے، اور جب ہنر آ گیا، ہنر آتا ہے تو ہنرمندوں کو لوگ خریدتے ہیں، ہنر آیا تو بادشاہوں نے بولی لگانی چاہیے، اور بادشاہوں نے کہا، اس عالم کا نام تھا علامہ شرف الدین۔ کیا نام تھا؟ علامہ شرف الدین۔ بادشاہوں نے بولی لگائی، بڑی رقم دی، تو کہا کہ ہماری شان میں کچھ لکھو۔ تو بادشاہ کے شان میں قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے لکھتے رہے، اور جب نیا قصیدہ بھیجتے پیسہ 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 پیسہ، وہ نچھاور وزیروں کی طرح کرسیوں پہ اپنے بازو میں بٹھاتا، علامہ تو دولت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک محمد الرسول اللہ کا فقیر، دیکھو بھکاری الگ ہوتے ہیں، فقیر الگ ہوتے ہیں، سارے بھکاری فقیر نہیں ہوتے، لیکن ہر فقیر آپ کو بھکاری کے رنگ میں نظر آتا ہے، تو دھوکہ نہ کھانا، کچھ مانگنے نہیں صرف دینے آتے ہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے۔ ادھر علامہ شرف الدین بادشاہ کے دربار سے نکل رہے تھے، ادھر رسول اللہ کے فقیر سے آنکھیں چار ہوئی۔ آنکھیں کیا چار ہوئی، اس فقیر نے کہا، شرف الدین ادھر آ، اتنا بڑا علامہ ہے، کیا کبھی تجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور کا دیدار ہوا؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں بڑے عالموں سے، بڑے مقرروں سے، بڑے نعت خانوں سے۔ کچھ لوگ تو بیچارے شرما شرمی میں جھوٹ بول دیتے، ایسا مت کرو۔ حضور پہ جھوٹ گڑنا مطلب اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں، مجھے اتنی بار دیدار ہوا اور اتنی بار دیدار ہوا۔ میں نے کہا پاگلو، جن کو دیدار ہوتا ہے تو وہ تو چھپاتے ہیں دنیا سے، وہ ایسے چھاپتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی، اور جس کو دیدار ہو وہ کہتا پھرے تو پھر دیدار پہ پابندی لگ جاتی۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چنندہ جن کو اجازت ہوتی کہ ٹھیک ہے بتا دو کسی حکمت کے تحت۔ تو علامہ شرف الدین سے جب اس اللہ کے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ کے فقیر نے کہا، شرف الدین اتنے بڑے علامہ ہو، حضور کا دیدار کیا کبھی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، احساس ہوا کہ میں تو ہوں علامہ لیکن بہت دور ہوں حضور سے۔ پھر اس فقیر نے کہا، ارے تو ان کا دیدار کیسے کرے گا، تو ان کا نام ہی نہیں جپتا، ان کا نام ہی نہیں لیتا، ان کے تصور میں نہیں آتا، تو بادشاہ 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 ایک ہی دن میں رہتا ہے۔ ارے چھوڑ بادشاہ کو اور اس محبوب کی تعریف کر، ان کا ذکر کر، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کر، ان کی دھن میں لگ جا، ان سے عشق کر، پھر دیکھ کیسے کرم ہوتا ہے۔ دل پہ بات نکلی، دل سے بات نکلی، دل میں چپ گئی جا کر۔ علامہ شرف الدین نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ کروڑوں دولت سے بہتر حضور کا قرب ہے۔ آج سے میرا قلم کسی کی شان نہیں لکھے گا، آج سے میرا قلم صرف آمنہ کے لال کی شان لکھے گا۔ بس قلم کو وقف کر دیا،
زبان کو وقف کر دیا ذکر مصطفیٰ کے لیے. اٹھتے ہیں تو درود و سلام، بیٹھتے ہیں تو درود و سلام، چلتے ہیں تو درود و سلام، لکھتے ہیں تو حضور کی مدحت 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 مدحت. تر ہو گئی زبان ذکر مصطفیٰ سے. اور جب ذکر ہی ذکر ہوا تو عشق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے. میرے بھائیوں، عشق ہو جائے تو پھر غیبت زبان پہ نہیں آتی، عشق ہو جائے تو پھر چگلیاں نہیں ہوتی، عشق ہو جائے تو کسی کو گالی نہیں دی جاتی، عشق ہو جائے تو اس کے میں بندہ نہیں رہتا، وہ تو تنہائی پسند بن جاتا ہے، وہ تو سب سے کٹ کر اسی راستے کی طرف چلا جاتا ہے. علامہ شرف الدین بادشاہ کی طرف سے کارندہ آیا، علامہ کوئی کمی ہو گئی وظیفے میں، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا کوئی کمی نہیں ہوئی، بس دل کسی سے لگ گیا، جس کے لیے دل پیدا ہوا تھا اسی سے لگ گیا. ارے سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. جب یہ دو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تیسری منزل یہ آتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ اکبر. علامہ نے کہا میرا دل کہیں اور لگ گیا، بس 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 اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. ارے تول دیں گے دولت میں، اتنا دے، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یار چاہیے. چھوڑ دیا بادشاہ کا دربار. جب کوئی حضور سے عشق کرتا ہے سب سے پہلا امتحان اللہ لیتا ہے، اللہ کے رسول لیتے ہیں. بیمار ہو گئے شرف الدین، بیٹھے بیٹھے روپے ختم 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 ختم، اور جب بیمار ہوئے تو اتنے کہ فالج ہو گئے. فالج سمجھتے ہیں؟ فالج سمجھتے؟ فالج ہو گیا. فالج میں ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، بستر پہ پڑے. امتحان. عاشق بنے اور امتحان نہ ہو. اگر عاشق کا امتحان نہ ہوتا تو کربلا کبھی قائم ہی نہ ہوتا. فالج میں پڑے، نہ دوا نہ پھل نہ کچھ نہیں، سارا آرام غارت. اب تڑپے، حضور کو یاد کیا. اس لیے کہ جب انسان کے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تب محبوب مدد کے لیے آتا ہے. اور پھر حضور کی خاطر جو لکھتے تھے، آج ایک کلام روتے روتے ڈوب کے لکھا، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. اس طریقے سے لکھتے جا رہے. کئی اشعار لکھے اور پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ رونا ان کے لیے اتنا قیمتی ہے، کوئی وظیفہ اس رونے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ان کے لیے رونا بہت بڑی بات ہے. رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اسی حالت میں آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. دیکھا کہ تخت بچھا ہے اور حضور کی جلوہ گری ہے، آقا تشریف فرما ہے. جب حضور خواب میں آتے ہیں تو آدمی سب بھول جاتا. ارے جب گنبد خضرا دیکھنے میں ایسا مزہ آتا ہے تو خضرا والے کا چہرہ دیکھنے کا لطف کیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. حضور جلوہ گر ہے، محفل سجی ہوئی ہے. آقا فرماتے شرف الدین کھڑے ہو جا، اور جو ابھی رات کو تو نے یہ قصیدہ لکھا نا وہ مجھے پڑھ کے سنا. علامہ شرف الدین نے خواب میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. پڑھ رہے ہیں
علامہ شریف الدین کہتے ہیں کہ جب میں نعت پڑھ رہا تھا حضور کی، یہ حضور خوشی سے ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی، جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے وہ ہواؤں کے جھونکے سے جیسے جھولتی ہے، حضور ایسے اپنا ذکر سن کر خوش ہو رہے۔ راجندر نگر اور قرب و جوار سے آنے والوں، حضور آج بھی ایسا ہی تو قبر انور کے اندر اس محفل میں، اس محفل پہ نظر ڈال کر خوش نہ ہو رہے ہوں گے؟ خوش نہ ہو رہے ہوں گے کہ ان کے دشمنوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور گرم و جوشی کے ساتھ ان کا ذکر؟ اتنی رات کو کوئی اتنا بیدار ہوتا ہو تو بتاؤ، یہ تو دیوانگان محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ رات بوڑھی ہو رہی ہے، ان کا جذبہ بوڑھا نہیں ہو رہا۔ شرف الدین کہتے ہیں ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی جھومتی ہے۔ اور جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو میں نے کہا حضور میرے حال پہ رحم کرے، یہ فالج، یہ بیماری۔ آقا اٹھے اور ان کے وجود پہ ہاتھ پھیرا۔ شرف الدین کہتے ہیں ہاتھ کیا پھیرنا تھا، فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ اور اپنی چادر جو حضور نے پہن رکھی تھی، برد یمانی، یمنی چادر خواب میں پہن رکھی تھی، وہ اتار کر شرف الدین کو پہنا دیا۔ اب جیسے ہی اچھے ہو گئے، چادر حضور نے پہنا دی، آنکھ کھلی، خواب ختم، لیکن پورا گھر خوشبو سے معطر۔ یہ بڑی پہچان ہے جب وہ خواب میں آتے ہیں، جہاں سو گے وہ معطر ہو، جہاں سو۔ اور دوسری نشانی صوفیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جس دن حضور کو خواب میں دیکھو گے اس دن آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے، اس دن نہیں آئے، کیونکہ یار آ گئے خواب، تو منہ کا مزہ بھی خراب نہیں ہو۔ اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن بہرحال بات اتنی کرتا ہوں کہ پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ دیکھا تو جو چادر خواب میں حضور نے پہنائی تھی وہ ابھی بھی ان کے بدن پہ موجود، اور سوئے تھے تو فالج زدہ تھے، اور جب اٹھے ہیں تو اب فالج نہیں ہے، پورا بدن خوشبو سے مہک رہا ہے۔ نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، اور وہی چادر ڈال کر کے جب نکلے ہیں، پھر وہی فقیر ملا محمد الرسول اللہ کا۔ اور جب آنکھیں چار ہوئی، کہنے لگا علامہ وہ قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ نا۔ کون سا قصیدہ؟ کہ جس کا مطلع ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مجھے بھی سناؤ نا۔ انہوں نے کہا علامہ نے رات میں لکھا، کسی کو نہیں سنایا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے قصیدے کا مطلع یہ ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ارے رات حضور کے دربار میں نہیں سنایا، یہ چادر حضور ہی نے تو پہنائی ہے نا، وہ چادر حضور ہی نے تو تجھے اچھا کیا ہے نا۔ کہا لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا تو سوتے سوتے تھا، میں جاگتے جاگتے اس محفل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان۔ میں اس محفل میں موجود تھا، پتا چلا شرف الدین کا عشق ابھی اتنا ہی تھا کہ خواب میں لے گیا، لیکن وہ رسول اللہ کا فقیر کیسا تھا کہ وہ خواب میں گئی، یہ بیدار، تو جس کا جیسا عشق ہوتا ہے اس کو ویسے مقام دیا۔ چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو گناہ کی دنیا کو، آج توبہ کر لو، غزلوں سے، گانوں سے، عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے سے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے، ناجائز اور حرام تعلقات سے، نشے سے، سب سے توبہ کر لو۔ آؤ اگر نشہ کرنا ہے تو ایک ہی نشہ کریں، وہ نشہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو، وہ شراب ڈراگ ایم ڈی کا نشہ نہیں ہو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا نشہ ہو، محبت رسول کا نشہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔